سورۃ المعارج کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح إلیہ فی یوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب کو جو آ جائے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے جس کو کوئی واپس کرنے والا نہ ہو، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی جانب سے جو سیڑھیوں والا ہے، تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح الیہ، اور جبرائیل علیہ السلام اسی کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، سو آپ صبر کریں، بہت اچھے انداز سے صبر۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام المعارج ہے، جو کہ اس کی تیسری آیت کے ایک لفظ سے لیا گیا ہے۔ معارج عربی زبان میں درجے کو کہتے ہیں، سیڑھیوں کے اندر جیسے سٹیپ بنے ہوتے ہیں، ان سٹیپس کو، ان درجات کو عربی زبان میں معارج کہا جاتا ہے۔ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 70 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 79ویں نمبر پہ یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ 44 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ صورت مبارکہ مشتمل ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے زیادہ تر قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی صورت مبارکہ میں قیامت ہی کے احوال کا تذکرہ ہوا۔ اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی چند ایک صفات کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر قرآن کریم کی حقانیت کا بھی ذکر ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا بھی ذکر ہے۔ آغاز اس صورت مبارکہ کا ایک شخص کے سوال اور مطالبے سے ہے، جس نے اللہ سے مانگا، اور مانگا بھی کیا؟ عذاب مانگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو آ جائے۔ سأل سائل، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی سوال کرنا، استفسار کرنا، کسی چیز کا پوچھنا۔ جب اس کا معنی پوچھنے والا ہو تو پھر سأل کے بعد عن آتا ہے، سأل عن، فلاں چیز کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ لیکن جب سأل کے بعد با آئے، سأل سائل بعذاب واقع، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے مانگنا، مطالبہ کرنا۔ ایک شخص نے مطالبہ کیا، ایک سائل نے مانگا، کس چیز کو؟ بعذاب واقع، ایسا عذاب جو پڑ جائے، آ جائے، واقع ہو جائے۔
اس سائل سے مراد کون ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ کی اس متعلق دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ سائل سے مراد اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کا نبی، اس نے مطالبہ کیا کہ عذاب آ جائے، جیسا کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اپنی قوموں کی ڈھٹائی کو دیکھ کر، ضد کو دیکھ کر، ہٹ درمی کو دیکھ کر، کہ قوم کے نہ ماننے کو دیکھ کر اور اس سے مایوس ہو کر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ ان پر اب عذاب آ جائے، جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے سورۃ نوح میں ان کی دعا کا ذکر ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی بستا ہوا نہ چھوڑ۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دعا سورۃ الاعراف میں 9ویں پارے کے شروع میں مذکور ہے۔ اس میں فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ اللہ کے نبی جب قوم کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مایوس ہو جاتے، یعنی نا امید ہو جاتے، قوم کی ہدایت ان کے لیے ایسے محسوس ہوتا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو پھر وہ دعا کرتے کہ چلے اس کا عذاب ہی کم ہو جائے، مزید زندہ رہیں گے، مزید بدماشیاں کریں گے، مزید عذاب بڑھے گا۔ اللہ کا نبی پھر بھی شفقت کرتا کہ یہ دنیا سے ہی اٹھ جائے تاکہ ان کے عذاب ختم ہو جائے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی اللہ کا نبی ہے جس نے عذاب کے واقع ہو جانے کا مطالبہ کیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کسی کافر نے اپنی ضد کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، عناد اور فساد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ عذاب آ جائے، جیسا کہ نضر ابن حارث ایک بدماش کافر تھا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف۔ اس نے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ الفاظ بھی کہے، سورۃ الانفال میں موجود ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، تیری طرف سے ہے، ہم نہیں مانتے، تو جو عذاب ہمارے اوپر لانا چاہتا ہے لے آ، جو پتھروں کی بارش برسانی ہے برسا دے، کوئی دردناک عذاب لانا ہے لے آ، نہیں مانتے۔ اور کبھی کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کب وعدہ ہوگا، کب آئے گا عذاب، روزانہ ڈراتے ہو کب آئے گا عذاب۔ اللہ پاک انہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ کرنے والے، مانگنے والے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا ایسا عذاب للکافرین، جو کافروں کے لیے ہوگا، اور لیس لہ دافع، اس کو کوئی دفع کر نہیں سکتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس سے مدافعت کر سکے، جو اس کو روک سکے۔ اللہ کی طرف سے جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی اس عذاب کو پیچھے ہٹانے والا نہیں ملے گا۔ آئے گا عذاب کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ ایسا اللہ ذی المعارج، جو معارج والا ہے، درجات والا ہے۔ ان درجات سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ درجات سے مراد وہ درجات ہیں، وہ سٹیپس ہیں جو فرشتے طے کرتے۔ ہر آسمان ایک درجہ ہے، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، یہ درجات ہیں۔ ان درجات کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ اللہ جو ان درجات کا مالک ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ذی السماوات، وہ اللہ جو آسمانوں والا ہے، آسمان بھی اسی کے، آسمان پہ چڑھنے کے درجات بھی اسی کے، فرشتے آسمانوں پہ آتے جاتے ہیں،
حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ یعنی اگر انسان اس فاصلے کو طے کرنا شروع کرے تو 500 سال لگ جائیں اس کو آسمان تک پہنچنے، لیکن فرشتے اس پہ دن رات آتے ہیں، صبح و شام آتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، انہی سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں، انہی سیڑھیوں سے اترتے ہیں، اور وہ لمحوں کے اندر پہنچتے ہیں، کیونکہ ان سیڑھیوں کا مالک اللہ رب العالمین، جس نے فرشتوں کے لیے ان پہ جانا آسان کیا ہو، انہی درجات اور انہی سیڑھیوں سٹیپس پہ چڑھ کے ہماری روحیں بھی آسمانوں تک جاتی، نیک آدمیوں کی روحیں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہیں، بد کرداروں کی روحیں آسمان سے واپس سجین میں پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ راستے ہیں فرشتوں کے بھی آنے جانے کے اور روح کے بھی آنے جانے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے تعرج الملائکۃ والروح، انہی راستوں سے چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی۔ روح سے مراد یا تو روح انسانی ہے کہ روحیں بھی انہی راستوں سے اوپر جاتی، یا روح حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا نام ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین، قرآن کریم کو لے کر اترنے والے فرشتے روح الامین ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خصوصیت کی وجہ سے کہ وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں میں وہ بھی داخل ہے، لیکن ان کی عظمت کی وجہ سے ان کا نام الگ سے لیا گیا کہ ان سیڑھیوں پہ، ان درجات پہ چڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی، عام فرشتے بھی، اور خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کے اندر جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہو۔ قیامت کا دن علماء نے لکھا ہے نفخہ اولیٰ سے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفخہ اولیٰ سے لے کر جب سور میں پہلی دفعہ پھونک ماری جائے گی، وہاں سے لے کر جنت تک اور پہنچنے تک اپنی منزل پہ، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، وہاں تک پہنچنے تک 50,000 سال لگیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے۔ یہ 50,000 سال کا دن ہے۔ دوسری جگہ سورۃ الف لام میم السجدہ میں فرمایا کان مقدارہ 1000 سنۃ، اس کی مقدار 1000 سال کے برابر۔ یہ بظاہر تضاد ہے کہ کہیں اس کو 50,000 کہا، کہیں اس کو 1000 کہا، لیکن علماء مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تضاد نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہر آدمی کو وہ دن اپنی اپنی پریشانی کے اعتبار سے طویل بھی لگے گا اور چھوٹا بھی لگے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں پوچھا، گویا صحابہ پریشان تھے کہ اتنا طویل دن کیسے گزاریں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا فکر نہ کرو، ایمان والوں کے لیے یہ دن ایسے ہی ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ دن اتنا ہی ہوگا جتنا ظہر سے عصر کا وقت ہے، یعنی وہی ایک نماز کا وقت، کیونکہ ایمان والے وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے، کوئی اس کو دکھ تکلیف ہوتا ہے، اس کا وقت گزارے نہیں گزرتا۔ کبھی رات کو انسان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے رات کٹ ہی نہیں رہی، وقت گزر ہی نہیں رہا، بار بار دیکھتا ہے یار ٹائم کیا ہو گیا، وہی رات ہے، وہ اس کو طویل لگنے لگ جاتی۔ لیکن وہی رات اگر وصل کی رات ہو، خوشی کی رات ہو، پیار کی رات ہو،
تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا جناب، اتنی جلدی رات ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے، بڑا طویل لگے، بعض کو اس سے کم لگے گا، بعض کو 1000 کے برابر لگے گا، اور ایمان والوں کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا وقت، ان کو کوئی اس کا بہت بڑا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اپنی اپنی کیفیات کے اعتبار سے ہے، لہٰذا کوئی تضاد نہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں 1000 سال کا ذکر ہے وہ انسانوں کے اعتبار سے، انسانوں کو اتنا وقت لگتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک آسمان تک فاصلہ 500 سال کا ہے، تو 500 سال انسان جائے اور 500 سال ہی آئے تو 1000 سال لگے گا۔ یعنی اگر انسانوں کو آسمان تک جانا آنا پڑے تو 1000 سال میں پہنچے، جو فاصلہ فرشتے لمحوں کے اندر طے کرتے، سیکنڈوں کے اندر طے کرتے، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ پاور عطا کی۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ دن واقعی بہت بڑا اور طویل ہوگا، جیسا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے، فرمایا کہ پل صراط کا جو وقت ہے، صرف پل صراط کا وقت وہ 15,000 سال کا ہے۔ 5,000 سال چڑھائی، 5,000 سال اس کی سطح، اور پھر 5,000 سال اترائی۔ شیخ ابن عربی کا قول ہے کہ یہ 15,000 سال کی مسافت یہ تو صرف پل صراط کی، باقی اس کے علاوہ ہے۔ تو لہذا یہ دن کی سختی اور اس کی شدت یہ آنے والی ہے، یہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں یہ قریب کھڑا ہے، جلدی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، سو اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، ایسا صبر، بہت اچھا صبر، اچھے والا صبر آپ کریں۔ صبر جمیل، اچھا صبر کون سا ہے؟ عام طور پہ ہم بھی دعا میں کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تو صبر جمیل ہوتا کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایت بھی نہ ہو، انسان اپنی مصیبت اور پریشانی کا اللہ کے سوا کسی سے تذکرہ نہ کرے، کسی سے شکوہ شکایت نہ کرے، اس صبر کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کی ذات کے سوا لوگوں کو اپنے بتاتا پھرے یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ پھر صبر جمیل نہیں، یہ پھر صبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت آ جائے، اللہ رب العالمین کا حکم اس میں کیا ہے؟ صبر جمیل اختیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کتنا ستاتے، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو جو ہے نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر ہے، کبھی کاہن کہتے ہیں، نجومی ہے، کبھی کوئی آواز، کبھی کوئی آواز، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی ذہنی تکلیف، لیکن آپ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ اللہ پاک نے بھی آپ کو یہی حکم دیا کہ آپ صبر جمیل اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کافر کا شکوہ شکایت نہیں کیا، صبر کیا۔ یہی حکم ہمارے لیے ہے۔ آج اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی سنتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی آگے سے آوازیں کستا ہے، تو حکم کیا ہے؟ صبر جمیل اختیار کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك،
اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب